الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو گوائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی اس کا ایکو بات کر دیں لاؤڈ والا کدھر ہے ایکو بات کر دیں جب سٹیج پہ بیان کرنے والا عالم دیہات کا ہو تو پھر سپیکر کو دیہاتی اور پنڈو ہونا چاہیے مولانا صاحب پنڈو ہوں سپیکر صاحب شہری ہوں تو پھر مولانا اور سپیکر کی لڑائی ہوتی ہے اور بیان سمجھ نہیں آتا اس لیے میں خود دیہاتی ہوں تو سپیکر کو دیہاتی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اللہ رب العزت کا احسان فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا نبی کیا ہے جب تک یہ سمجھ نہ آئے نبی کی عظمت سمجھ نہیں آتی دنیا میں کسی بھی چیز کی قیمت کی بنیادی دو وجہ نمبر 1 اس کا مٹیریل کیا ہے نمبر 2 اس کے فوائد کیا ہے مارکیٹ میں جائیں ایک گھڑی 500 کی ہوگی ایک گھڑی 5 لاکھ کی ہوگی ان دو گھڑیوں میں فرق کیا ہے نمبر 1 500 والی گھڑی بنی کس سے ہے نمبر 2 5 لاکھ والی بنی کس سے میٹیریل اور خمیر کے بدلنے سے قیمت بدلتی ہے نمبر 2 500 والی گھڑی کے فوائد کیا ہیں اور 5 لاکھ والی گھڑی کے فوائد کیا ہے آپ مارکیٹ میں جاؤ بعض موبائل ایسے ہیں کہ جو پانی بھی برداشت نہیں کرتے بعض موبائل ایسے ہیں جو آگ بھی برداشت کرتے ہیں آگ میں ڈال دو نا تو آگ نہیں لگتی اس کا مٹیریل ایسا بنا ہوتا ہے نبی اور امتی میں فرق کیا ہے نبی اور آخری نبی میں فرق کیا ہے پہلے یہ دیکھیں
امتی اور نبی کا خبیر کیا ہے؟ نبی اور آخری نبی کا خبیر کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت میں لفظ تو 3 ہیں، ان 3 لفظوں پر بولنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے۔ تو میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کتنا وقت اس پر چاہیے۔ نمبر 1 النبی، نمبر 2 اولا، نمبر 3 ازواجہ امہاتہم۔ پہلے یہ سمجھیں کہ نبی کون ہوتا ہے، پھر سمجھیں گے کہ نبی جان سے زیادہ عزیز کیوں ہوتا ہے۔ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں کیوں ہے۔ ماں کہنا آسان ہے، ماں کیوں ہے یہ سمجھنا مشکل ہے۔ جب یہ کیوں سمجھ آئے تو پھر عقائد اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 النبی، نبی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر نبی میں 4 اوصاف ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ میں بیان کے دوران عربی لفظ بولوں تو اس کو آسان سے آسان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جو عربی نہیں جانتے وہ الجھن میں کبھی نہ آئیں کہ شاید یہ لفظ کا ترجمہ یا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ میں عربی لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ ہر علم کا ذوق ہوتا ہے، وہ اصل لفظ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو نبی میں 4 اوصاف ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ نمبر 1 انسان ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 ذو عقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ جن کو انسان نہیں کہتے اس میں عقل ہے لیکن محسوس نہیں ہے۔ محسوس کا معنی ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکے، آپ جن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جن کو گرفتار اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، فرشتہ انسان نہیں، اس میں عقل ہے لیکن محسوس نہیں ہے۔ حیوان اور شجر یہ انسان نہیں ہے، وہ محسوس ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو۔ اس سے کتنے عقیدے آپ کے حل ہوں گے یہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر انسان 2 قسم کا ہے، نمبر 1 کامل، نمبر 2 ناقص۔ مرد انسان کامل ہے، عورت انسان ناقص ہے۔ عورت کا دین بھی ناقص کہ ہر ماہ کچھ دنوں کی نمازیں نہیں، اس کا دین بھی ناقص۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں کچھ روزے نہیں۔ اسی طرح عورت کی عقل بھی ناقص کہ ایک مرد ہو تو 2 عورتیں، 2 کی گواہی 1 کے برابر۔ اس کی بنیاد قرآن کہتا ہے عورت کا بھول جانا ہے۔ نسیان کا تعلق قلب سے نہیں عقل سے ہے۔ دل کا کام سمجھنا ہے، عقل کا کام محفوظ رکھنا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھنا دل کا کام ہے، سنبھالنا عقل کا کام ہے۔ عورت کی عقل کمزور ہے، اس لیے انسان ناقص ہے۔ اللہ نبوت کے لیے انتخاب انسان کا کرتے ہیں لیکن انسان ناقص کا نہیں بلکہ انسان کامل کا کرتے ہیں، یعنی انسان بھی ہوگا اور مرد بھی ہوگا۔ تو انسان کسے کہتے ہیں یہ میں نے ایک بات سمجھائی ہے۔ ہمارے ہاں انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان وہ ہے جو بنی آدم ہو، انسان وہ ہے جو بشر ہو، یہ انسان ہے جو آدمی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے نبی اسے کہیں گے نمبر 1 وہ بشر ہو۔ جب ہم یہ کہیں نبی بشر ہے تو الجھن یہ آ جاتی ہے، بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی کالی بھی ہے، مٹی سفید بھی ہے، نبی ہمیشہ سفید ہوتا ہے۔ نبی اگر بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی ناپاک بھی ہے، مٹی پاک بھی ہے، نبی کا وجود اطہر پاک ہوتا ہے۔
اگر بشر مٹی سے بنا ہے تو مٹی کو دیکھیں تو میٹھی بھی ہے، کھاری بھی ہے۔ نبی ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اگر مٹی کو دیکھیں تو بدبودار بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ نبی ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے۔ ہم کیسے مانیں کہ نبی بشر ہے جو مٹی سے بنا ہے؟ اس لیے دیوبند کی زبان سے اس بشر کو سمجھے تو الجھنیں ختم ہو۔ ہم کہتے ہیں ایک انسان وہ جو نبی ہے، ایک انسان وہ جو امتی ہے، ایک بشر وہ جو امتی ہے، ایک بشر وہ جو نبی ہے۔ بشر امتی بھی مٹی سے بنتا ہے، بشر نبی بھی مٹی سے بنتا ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ ایک مٹی زمین والی ہے، ایک مٹی جنت والی ہے، ایک مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ جس مٹی سے امتی بشر بنے وہ زمین والی ہے، جس مٹی سے بشر نبی بنے وہ جنت والی ہے، جس مٹی سے سید البشر نبی الانبیاء بنے وہ جنت الفردوس والی ہے۔ جو فرق زمینی مٹی اور جنت کی مٹی میں ہے وہ امتی اور نبی میں فرق ہے، اور جو جنتی مٹی اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے وہ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے۔ ہمیں شرف یہ ہے ہم صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء کے امتی ہیں۔ یہ اعزاز ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جب اللہ اعزاز دے تو پھر اعزاز کا تحفظ اور دفاع بھی کرنا چاہیے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، اور صرف نبی نہیں آخری نبی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی وہ ہے جو مٹی سے بنے، اور مٹی وہ جو جنت والی ہے۔ اب اشکال ختم ہو جائیں گے۔ جنت کی مٹی میں بو نہیں، ہمیشہ خوشبو ہے۔ جنت کی مٹی ناپاک نہیں، ہمیشہ پاک ہے۔ جنت کی مٹی بدصورت نہیں، ہمیشہ خوبصورت ہے۔ اس لیے نبی ہمیشہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے، اور ہمیشہ پاک بھی ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ جس مٹی سے بنائے وہ جنت والی ہے۔ میں اس پہ دلیل نہیں دلائل رکھتا ہوں، میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 3 لفظوں پہ 3 گھنٹے میں نبی پہ گفتگو کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مولانا صاحب آپ نے غلط کہا ہے، 3 لفظوں پر 3 گھنٹے نہیں، ایک لفظ نبی پر 3 گھنٹے چاہیے۔ جب میں تھوڑی سی بات کھولوں گا تو آپ اندازہ فرما لیں گے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا اللہ نبی کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں، اس پر ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، خواب میں دیکھا لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، نبی کا خواب وہی ہے۔ فرمایا یا بطفال ما تؤمر، یا اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا یا بطفال ما تؤمر، جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا، جو کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر کو زمین پہ لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی اور بیٹے کو باندھا کہ بدری محبت جوش میں نہ آ جائے اور ذبح کرنے میں دقت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم سمجھے میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ جب آنکھوں سے پٹیاں کھولی تو بیٹا صحیح سالم اور ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ قرآن کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، ابراہیم جو خواب میں حکم دیا گیا آپ نے اس پہ عمل کر دیا۔ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کرانا نہیں تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے امتحان لینا تھا جس میں آپ کامیاب ہوگے۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ کو علم نہیں ہوتا، اللہ کو علم ہوتا ہے لیکن عوام کو علم نہیں ہوتا۔ یعنی جب اللہ کسی کو اعزاز دیتے ہیں تو بندے کو پتہ نہیں اعزاز کیوں دیا ہے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر بندے سمجھتے ہیں ہاں سمجھ آئی اللہ نے اعزاز کیوں دیا ہے۔ تو امتحان لینا
یہ بندوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے علم میں تو تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے, دمبا ذبح ہوا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. صرف ذبحٍ نہیں فرمایا, ذبحٍ عظیمٍ فرمایا ہے. ذبحٍ کا معنی اور ہے, ذبحٍ عظیمٍ کا معنی اور ہے. ذبحٍ سے مراد ذبیحہ اور مذبوح ہے, عظیمٍ سے مراد عظمت والا ہے. اگر صرف ذبحٍ فرماتے تو مراد اور تھا, ذبحٍ عظیمٍ فرمایا تو مراد اور ہے. ذبحٍ وہ دمبا ہے جو زمینی ہو, عظیمٍ وہ دمبا ہے جو زمین پہ آیا ہو لیکن جنتی ہو. حضرت اسماعیل کے بدلے میں زمینی دمبا نہیں تھا بلکہ جنت والا دمبا تھا. یہ جنت والا دمبا کیوں ہے؟ اگر اسماعیل کا وجود اطہر زمینی مٹی سے بنتا, قربانی کے لیے تیار ہوتا, تو بدلے میں دمبا وہ آتا جو زمینی تھا. چونکہ قربان ہونے کے لیے جو بدن تیار ہے وہ جنتی وجود سے بنا ہے, تو اللہ نے بدلے میں دمبا وہ دیا جو جنت سے آیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. مجھے زور لگانا پڑے گا. زور سے مراد نہیں اونچا بیان, زور سے مراد ہے سمجھانے کے لیے. کیونکہ آپ 4 گھنٹے سے سن رہے ہیں اور آدمی کی دماغ کی خاص کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کتنا یہ محفوظ کر سکتا ہے. اب آپ نے تھکنا شروع ہونا ہے اور میں نے بولنا شروع کرنا ہے. میں تو اپنی تھکاوٹ اتار کر آیا ہوں. ہم تو بڑی بے تکلف زندگی گزارتے ہیں. ہمارے تکلف تسنو یہ نخرے مخرے ہوتے نہیں. میں نے تو کہا تھا میں مغرب آپ کیا پڑھوں گا, پھر کھانا کھاؤں گا, پھر 2 گھنٹہ سوؤں گا, پھر اس کے بعد دودھ میں پتی ڈال کے پیوں گا, بغیر چینی اور پانی کے دودھ ہو, تازہ دم ہو کے تقریر کروں گا. میں نے مغرب یہاں پڑھی ہے, دیسی مرغ دیسی گھی میں کھایا, بکرا کھایا, 1.5 گھنٹہ سویا ہوں, دودھ میں پتی والا دودھ پی کر آیا ہوں. میں تو تازہ دم ہوں, مجھے تو ٹینشن نہیں, اللہ کا شکر. دیکھیں ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں, ہم نہیں چھپاتے, ہم صاف صاف بات کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیسی سا بیان کرانا ہے ڈالڈا گھی کھلاؤ, خالص بیان کرانا ہے پھر خالص گھی کا مال کھلاؤ, فارمی بیان کرانا ہے تو فارمی مرغ کھلاؤ, اگر خالص بیان کرانا ہے تو خالص مرغ کھلاؤ. اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ بولتے نہیں آپ. پھر ڈالڈے سے یہ خالص عقیدے بیان نہیں ہوتے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تکلف نہیں ہے کہ مقامہ جھجکتے پھرے اور مرید ہے تو ٹوٹ جائیں گے. ہمارے دنیا میں مرید ہے جو توڑے ہم اس کو توڑنے پر بھی انعام دیں. کوئی ہمارا مرید توڑے, افی مرید پر 500 روپیہ لے لے, توڑ دکھائیں. آپ نہیں توڑ سکتے ان مریدوں. زور لگانا ہے وہ لگائیں, زور لگانے میں حرج نہیں ہے. کون کون زور لگاتے ہیں ہم سے بھی مخفی نہیں ہے, لیکن لگاؤ زور. اپنی اپنی تشکیل ہے, اپنا اپنا کام کرو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں اصل میں کہہ رہا تھا کہ میرا بیان علمی ہوتا ہے. جو مغرب کے بعد ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے, مجھے پھر زور لگانا پڑتا ہے بات سمجھانے کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دبا جنتی تھا, کیونکہ کٹنے کے لیے تیار ہونے والا جسم بھی جنتی تھا. اس لیے ذبحٍ نہیں فرمایا بلکہ ذبحٍ. بولو ذبحٍ. میں جب کہتا ہوں بولو, میری بلوانا عادت نہیں ہے, میں سبق کی طرح پڑھاتا ہوں, میں نے جملہ سمجھانا ہوتا ہے. ذبحٍ عظیمٍ فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ بات توجہ سمجھنا. کبھی ایک لفظ کے ساتھ صفت نہ ہو تو معنی اور ہوتا ہے, جب صفت آ جائے تو معنی اور ہوتا ہے. ذبحٍ کہیں تو معنی اور ہے, ذبحٍ عظیمٍ کہیں تو معنی اور ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں. میں نے کہا تھا نبی بشر ہوتا ہے, میں آگے اس پہ چلوں گا تاکہ الجھنیں ساری ختم ہو جائیں. حضرت یوسف پہ زلیخا عاشق ہو گئی, مصر کی عورتوں نے تانا دیا تو غلام پہ عاشق ہو گئی. تجھے کچھ حیا کرنی چاہیے. اس زلیخا نے کہا جس غلام پہ میں عاشق ہوں تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا اس غلام کو دیکھ لو, پھر اشکال تو مجھ پہ کرنا. کہا جی غلام دکھا دو. محل میں دعوت کی گئی, دسترخوان سجا دیا گیا, اوپر پھل رکھ دیے گئے, اوپر چھریاں رکھ دی گئی. حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا اخرج باہر تشریف لائے.
نبی علم غیب نہیں رکھتا. حضرت یوسف کے علم میں نہیں. باہر تماشا کیا ہے؟ آپ باہر تشریف لائے ہیں, وہاں دسترخوان سجا ہے. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ایک جملہ کہا اور انہوں نے ایک کام کیا. جملہ یہ کہا, ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم. ان عورتوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے. مجھے آپ بتاؤ حضرت یوسف بشر تھے یا نہیں؟ جب حضرت یوسف بشر ہیں, وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے, اس کا معنی انہوں نے بات غلط کی ہے. تو جب غلط کی ہے قرآن ان کی بات کو رد کر دیتا. جب قرآن نے رد نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھئی نبی بشر نہیں ہوتا, کیونکہ عورتوں نے کہا تھا یہ بشر نہیں ہے, خدا نے رد نہیں کیا. میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا, اگر انہوں نے یہ کہا ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے بعد کچھ کہا بھی تھا یہ بشر نہیں ہے تو ہے گیا, مجھے تم وہ بھی بتاؤ. کہا جی انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم, یہ فرشتہ ہے. میں نے کہا میں بات مان لیتا ہوں, چلو نبی بشر نہیں ہوتا تو کیا نبی فرشتہ ہوتا ہے؟ کہا جی فرشتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا انہوں نے دو باتیں کی ہیں, نمبر ایک بشر نہیں ہے, اس کو تم نے پیش کر دیا, ساتھ کا وہ فرشتہ ہے, پھر تم اسے بھی تو مانو. قرآن نے ما ھذا بشرا, تردید اس کی بھی نہیں کی ہے. ان ھذا الا ملک کریم, تردید اس کی بھی نہیں کی ہے. اگر وہ بشر نہیں تھے تو کیا فرشتے تھے؟ کہا جی فرشتے تو نہیں تھے. تو میں نے کہا پھر قرآن تو دو باتیں کہتا ہے, نمبر ایک بشر نہیں تھے, نمبر دو فرشتے تھے. اگر وہ بشر نہیں تھے تم نے اس کو پیش کیا ہے تو فرشتے نہیں تھے, پھر یہ بھی مان لو کہ یہ عقیدہ تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر قرآن جو کہتے ہیں اس کو سمجھو. قرآن کریم نے ان کی بات کیسے نقل کی ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک مسئلے پر 11 قسمیں اٹھائی ہیں. میرے علم کے مطابق کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جس پہ اتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہو. 11 قسمیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسانی فطرت میں تقوی بھی, فجور بھی رکھا ہے, تقوی بھی رکھا ہے. فجور اور تقوی کا معنی ملکیت بھی رکھی ہے, بہیمیت بھی رکھی ہے. ملکیت بہیمیت کا معنی فرشتہ پن بھی رکھا ہے, ڈنگر پن بھی رکھا ہے. فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا ہے, ڈنگر پن کا معنی من مانی کرنا ہے. توجہ سے بات سمجھنا. دیکھو میں اوپر سے نیچے کتنے آیا ہوں, اس سے نیچے تو میں نہیں اتر سکتا. تقوی فجور فرمایا, ملکیت بہیمیت فرمایا, فرشتہ پن ڈنگر پن فرمایا, مان کے چلنا من مانی فرمایا. انسان کے مزاج میں دو چیزیں ہیں, فرشتوں کے مزاج میں ایک ہے مان کے چلنا, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اور بہیمیت اور جانور کے مزاج میں ایک ہے صرف من مانی کرنا. اس کے مزاج میں دو ہیں. جب یہ من مانی کرتا ہے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ تو جانور کی طرح ہے. نانا بل ہم اضل, یہ جانور سے بدتر ہے. بدتر کیوں کہا ہے؟ آپ چکوال سے لاہور جانا چاہتے ہیں, ایک گاڑی ایئر کنڈیشن ہے, ایک گاڑی نان اے سی ہے. ایئر کنڈیشن گاڑی آپ سے کرایہ 800 لیتی ہے, نان اے سی 500 لیتی ہے. آپ ایئر کنڈیشن پہ بیٹھے ہیں, جولائی کا مہینہ ہے, آپ چکوال سے بلکسر کراس کریں, اس کی آپ کی گاڑی نے اے سی, گاڑی نے اے سی نے کام چھوڑ دیا, یہ نان اے سی کی طرح ہوگی. اب آپ یہ نہیں کہتے یہ نان اے سی کی طرح ہے, آپ کہتے ہیں نان اے سی سے بدتر ہے. کیوں؟ نان اے سی میں اے سی تھا نہیں, وہ چلتا بھی نہیں ہے. اس میں اے سی تھا اور نہیں چلتا, تو نان اے سی سے بدتر ہے. اللہ یہ نہیں کہتے یہ انسان جانور کی طرح ہے. بھئی جانور میں تو من مانی کرنا تھا, مان کے چلنا تھا ہی نہیں. تو جب اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح ہے, اور اس کے مزاج میں مان کے چلنا بھی تھا, پھر بھی من مانی کی ہے, تو یہ جانور سے بدتر ہے.
اور جب آدمی مان کے چلے تو یہ فرشتے کی طرح ہے، لیکن فرشتے کے مزاج میں تو من مانی کرنا ہے ہی نہیں، جب انسان کے مزاج میں من مانی کرنا ہے جب پھر مان کے چلے تو فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب قرآن کا جملہ سمجھیں، ما ھذا بشرا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ یوسف بشر نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرے۔ بشریت کی نفی نہیں ہے، بشریفیت کے اندر وہ صرف من مانی کرنے کی نفی ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک، کیا یہ تو ملک فرشتہ ہے؟ کیا مانا؟ یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے، یہ وہ بشر ہے جو مان کے چلے۔ اور صرف ملک نہیں کہا، ملک کریم کہا ہے، جس کے مزاج میں مان ہی کے چلنا ہو وہ مان کے چلے تو ملک کہتے ہیں، اور جس کے مزاج میں من مانی کرنے کی گنجائش بھی ہو پھر بھی مان کے چلے تو ملک کریم کہتے ہیں۔ صرف ملک نہیں کہتے، ملک کریم کہتے ہیں۔ ویسے بہن نہیں فرمایا، ویسے بہن عظیم من فرمایا ہے۔ اس سے کیسے ثابت ہوا کہ یوسف بشر نہیں ہے؟ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا کہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے۔ بشر تو تھے، نبی بشر ہوتا ہے لیکن اس زمین سے بنتا ہے جو زمین جنت کی ہوتی ہے، وہ دنیا کی نہیں ہوتی۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذرا سمجھنا نبی کون ہے، نبی کا خمیر سمجھے، پھر نبی کے فوائد سمجھے۔ نمبر 1، نبی کے خمیر کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی جنتی وجود ہے لیکن رہتا دنیا میں ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی تھا، ماں کے پیٹ میں آپ بھی رہے ہیں، لیکن ہماری ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تو ماں بوجھ سے دب رہی ہے۔ حضرت پیغمبر پاک اپنی والدہ آمنہ کے گود میں ہے لیکن بوجھ محسوس نہیں کر رہی۔ میری اور آپ کی والدہ بوجھ محسوس کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جسم اس مٹی سے بنا ہے جو زمین سے ہے، زمین میں ثقل اور بوجھ ہے۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں وہ انسان ہے جو اس مٹی سے بنا جو جنتی ہے، جنت کی مٹی میں بوجھ نہیں ہے۔ دنیا میں خوراک آپ بھی کھائیں گے، خوراک میں بھی کھاؤں گا، خوراک امت نے بھی کھانی ہے، خوراک پیغمبر نے بھی کھانی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خوراک کے بعد حاجت کی ضرورت امتی کو بھی ہے، نبی کو بھی ہے، لیکن امتی اور نبی میں فرق کیا ہے؟ امتی بیت الخلاء میں جائے، حاجت کو باہر نکالے، بدبو پھیل جاتی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی بیت الخلاء گئے ہیں، باہر تشریف لائے ہیں۔ امی عائشہ بیت الخلاء گئی ہے، بیت الخلاء کے منظر کو دیکھنے کے لیے باہر آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں بیت الخلاء میں آپ کے جانے کے بعد گئی ہوں، میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا، انی لم ارا شیئا الا انی اجد راحت المسک، صرف وہاں پر مشک خوشبو وہ بکھری پڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ نحن معاشر الانبیاء، میں محمد نبوت کے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، پر نبی کی خاصیت یہ ہے ما خرجت منہ الا ابتلعتها الارض، کہ پیغمبر کے وجود سے جو حاجت نکلے اسے زمین نکل لیتی ہے۔ تو پیغمبر امتی میں فرق کیا ہے؟ خوراک ہم نے بھی کھائی، ہمارا جسم زمینی مٹی سے بنا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے حاجت سے بدبو آ رہی ہے۔ پیغمبر کا وجود جنت سے بنا ہے، جو حاجت جنتی وجود سے نکلتی ہے وہاں بدبونی خوشبو میں اٹھتی ہے۔ پانی امتی بھی پیتا ہے، پانی نبی بھی پیتا ہے، پانی کے بعد بول امت نے بھی کرنا ہے، پیغمبر نے بھی حاجت کے لیے جانا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے بول سے وبا بیماریاں پھیلتی ہے، نبوت کے بول کے بارے میں الخصائص الکبریٰ میں ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں حضور کے گھر سوئی تھی، ایک وہاں پہ تشت ہوتا یا نبی رات کو بول فرماتے، صبح مناسب جگہ پہ گرا دیا جاتا، فقمت وانا عطشانۃ، میں سوئی اور رات اٹھی مجھے پیاس لگی، فشربت ما فیہ، میں نے بول نبوت کو پی لیا، فلما اصبح اخبرتہ، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور سے تذکرہ کیا۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مسکرا پڑے اور فرمانے لگے انک لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا، آج کے وجوہات کے دن کے بعد اے ام ایمن تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ نبوت کے بول میں شفا ہے، امت کے بول میں وبا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا بول تو جسم سے ہے جو زمینی
مٹی سے ہے اس میں وبا ہے، نبوت کا بول اس جسم سے ہے جو جنتی مٹی سے بنا ہے، جنت میں شفا ہے۔ اگر امتی محنت کرے پسینہ اسے بھی آتا ہے، نبی مشقت اٹھائے پسینہ انہیں بھی ہے۔ اگر سورج کے سامنے امتی ہو پسینہ اسے بھی ہے، سورج کے سامنے نبوت ہو پسینہ اسے بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی کے پسینے سے بو ہے، نبوت کے پسینے سے خوشبو ہے۔ امتی کا پسینہ اس جسم سے ہے جو زمینی مٹی سے ہے، اس میں بو ہے۔ نبوت کا پسینہ اس جسم سے ہے جو جنتی مٹی سے ہے، اس میں خوشبو ہے۔ تھکاوٹ کے بعد سونا امتی نے بھی ہے، سونا نبی نے بھی ہے، لیکن امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ نبی پہ نیند آ جائے آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند امتی کے جسم پر ہے جو زمینی مٹی سے ہے، نبوت کی نیند اس جسم پر ہے جو جنتی مٹی سے ہے۔ اور نیند اور موت کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے نیند کے لفظ موت کا بولا ہے۔ موت و نیند آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے زمینی مٹی پہ موت اور طرح کی ہے، امتی مٹی پہ زمینی مٹی پہ موت اور طرح کی ہے، جنتی مٹی پہ موت اور طرح کی ہے۔ وہ موت نہیں ہوتی، یہاں پہ موت ہوتی ہے، اس کی موت الگ ہے، وہاں الگ ہے۔ وہاں کی موت کیا ہے؟ پیغمبر پاک نے معراج سے واپس فرمایا کہ میں ابراہیم نے مجھے امت کو پیغام دیا ہے اپنی امت کو سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام ملے تو جواب کہنا چاہیے وعلیکم علیہم السلام، فرمائے امت کو سلام دینا اور کہنا جنت چٹیل میدان ہے، تمہارے اذکار سے اس میں درخت لگتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ زمینی مٹی بنجر ہے، مٹی موجود ہے لیکن درخت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیا، درخت لگا ہے۔ اور جنت کی دنیا کی مٹی الگ ہے، دنیا کی مٹی بنجر ہے، جب اس میں پانی آتا ہے تو زندہ ہوتی ہے، وگرنہ مر جاتی ہے۔ تو زمینی مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح موت نبی پر بھی آنی ہے، موت امتی پر بھی آنی ہے، لیکن نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے۔ جدا ہونے کی وجہ امتی کی موت آنی ہے اس جسم پر جو زمینی مٹی سے بنا، جس کے ظاہر پر بھی موت، باطن پر بھی موت۔ پیغمبر کا وجود پہ موت آئی ہے، لیکن اس جسم پہ جو جنتی مٹی سے بنا ہے اور جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے، اس لیے پیغمبر پہ موت نہیں ہے، لیکن موت آئی تو ہے۔ اسے کہیں گے کا جس طرح نبی سو جائے تو آنکھ پر نیند ہوتی ہے، دل نبی کا جاگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تہجد پڑھے، پھر آپ سو گئے، وضو نہیں کیا اور آپ نے وطر پڑھے۔ امی عائشہ نے پوچھا حضور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے وضو نہیں کیا تو وطر آپ نے کیسے پڑھ لیے؟ اللہ کے نبی نے بات سمجھائی، یا عائشہ اینیہ تنامان ولا ینام قلبی، میں محمد نبی ہوں، نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹا۔ بالکل اسی طرح امتی پر موت آئی ہے تو ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے۔ نبی پہ موت آئی ہے تو ظاہر پہ موت آتی ہے، قلب اثر میں حیات رہتی ہے۔ ظاہر پہ موت ہو اندر حیات ہو، یہ بندے کو سمجھ کیسے آئے؟ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی وہ سمجھا رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، اس جلتی آگ پہ آپ گرم پانی گرا دو، آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ بھی گرم ہے، پانی بھی گرم ہے، تو یہ آگ کیوں بجھی ہے؟ بھئی پانی کے ظاہر میں اگرچہ حرارت ہے لیکن پانی کے باطن میں برودت ہے، یہ بجھی ظاہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باطن برودت کی وجہ سے ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو اوپر ٹھنڈا پیٹرول گرا دے آگ بجھ جاتی، آگ بھڑک اٹھتی ہے، پیٹرول ٹھنڈا ہے، آگ بجھنی چاہیے، وہ بھڑکی کیوں ہے؟ مولانا ننوتوی فرماتے ہیں پیٹرول کے ظاہر میں اگرچہ برودت ہے لیکن باطن میں اثر اور خاصیت یہ حرارت کا ہے۔ یہ جو آگ بھڑکی ہے ظاہر پیٹرول کی وجہ سے نہیں، باطن پیٹرول حرارت کی وجہ سے۔ تو جس طرح پانی کے ظاہر میں اگر گرمی بھی ہو اندر برودت ہے، اگر پیٹرول کے ظاہر میں ٹھنڈک بھی ہو اندر حرارت ہے، پیغمبر کے وجود اثر میں ظاہر پہ موت بھی ہو باطن میں تب بھی حیات رہتی۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا، آپ اس کو حیات مات نہ سمجھنا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی ہے کیا۔ ہم بس اوقات مسئلے کی نوعیت نہیں سمجھتے، سٹیج ختم نبوت کا مولانا مسئلہ حیات چھیڑ دیا۔ میں حیات نہیں چھیڑ رہا، میں سمجھا رہا ہوں نبوت کیا ہے۔ مولانا قاسم نوبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آب حیات، کیا نام ہے؟
یہ کن کے خلاف ہے؟ نہیں کسی خلاف ہے. یہ کس کے خلاف ہے؟ عام لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جماعتوں کے خلاف ہے. ان کے خلاف نہیں ہے. آب حیات میں مسئلہ ہے حضور کی وراثت کا. جب وراثت کا مسئلہ سمجھایا وہ سمجھ آ ہی نہیں سمجھ سکتا اگر حضور کی حیات نہ بتاتے. حیات بتائی تو سمجھ آیا تو لوگوں نے سمجھا کتاب حیات النبی پر ہے. اللہ کے حیات النبی پر نہیں ہے، حضور کی وراثت کے مسئلے پر. میں ویسے عرض کرتا ہوں آب حیات تو میں تو بار بار کہتا ہوں علماء سے، میں کہتا ہوں بھی ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے گھٹنے کام کرتے ہیں، زبان کام کرتی ہے، دماغ کام کرتا ہے. آج وقت ہے ہم سے ننوتوی کی کتابیں سمجھ لو. آپ نے تب کہنا مولانا صاحب سمجھاؤ جب ہم پر بھی بڑھاپا ہوگا، پھر سوائے تقدس تبرک بزرگی کے کچھ بھی نہیں رہتا. میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تبرک کی بات کروں. میں کہتا ہوں اب سمجھ لوں. حضرت ننوتوی کتب جو آپ کہتے ہیں نا بہت مشکل ہے. میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا جیسے تبلیغ والا 6 نمبر بیان کر رہا ہوتا. 6 نمبر شاید مشکل ہوں، میں ننوتوی علوم اس سے بھی آسان کر لوں گا، لیکن پڑھنا سمجھنا تو آپ نے ہے نا. حضرت ننوتوی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زہرا نے صدیق سے کہا رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب خیبر فتح ہوا ہمارے ابو جان کے پاس ایک باغ تھا. آپ اس کی پیداوار امی عائشہ کو دیتے، امی حفصہ کو دیتے، امی میمونہ کو دیتے، امی صفیہ کو دیتے. وہ تو میری ماں کو ملتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ باغ حضور کا ذاتی تھا، وہ کسی اور کو نہیں ملتا، ہماری امی جان کو ملتا تھا. اس کا معنی کہ حضور کا ذاتی تھا. تو جب حضور چلے گئے ہیں، باقی بیٹیاں نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، میں بیٹی ہوں، تو میرا حق ہے، مجھے دو. اب حضرت فاطمہ الزہرا کے جملے پر اعتراض نہیں کرنا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے علم میں جو مسئلہ تھا اسی کے مطابق ہی. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ دیکھو زہرا، تم تو حضور کی بیٹی گھر میں تھی نا، جب تم چھوٹی نہیں پیدا نہیں تھی، میں تو تب سے حضور کے ساتھ ہوں، میں تو کب سے حضور پاک کے ساتھ ہوں، تم چھوٹی سی تھی تب سے ہو، سفر حضرت کے ساتھ ہی ہوں. کتنی روایات ہیں جو میرے علم میں آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں نے تمہارے ابو جان سے ایک حدیث سنی تھی کہ ہم نبی ہیں لا مورث. نبی کا رشتہ دار نبی کے مال کا وارث نہیں ہوتا. نبی کا رشتہ دار نبی کے مال کا وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا ہوا صدقۃ. حضور نے فرمایا جو نبی مال چھوڑے وہ رشتہ داروں میں بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت میں بطور صدقہ کی تقسیم ہوتا ہے. حضرت زہرا نے مطالبہ چھوڑ دیا، بات سمجھ آ گئی تو چھوڑ دیا. جب تک علم میں نہیں تھا مطالبہ کیا. اب مولانا ننوتوی رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں یہ وراثت کا مسئلہ کہ نبی کے مال کا رشتہ دار وارث کیوں نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں بھائی مال کا وارث تو تب ہوگا جب تک آدمی میں حیات ہو. مال کا خود مالک ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. میں زندہ ہوں، میرا مال اولاد میں تقسیم تب ہوگا نا جب مجھ پر موت آئے گی. فرمایا پیغمبر کی موت ایسے نہیں ہے جیسے امت کی ہو. امتی پر ظاہر پر بھی موت، باطن پر بھی موت. نبی کے ظاہر پہ موت ہوتی ہے، باطن پہ موت نہیں ہوتی. امتی پر موت آئے تو پورے جسم کے تمام اجزاء سے روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو پاؤں مبارک سے لے کر سر مبارک تک جو جسم میں روح پھیلی ہوتی ہے وہ قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے. تو جب روح نکل گئی حیات ختم، مال سے ملکیت ختم، رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. جب روح جسم کے اندر ہے، سمٹ گئی ہے، تو حیات باقی ہے، مال کی ملک باقی ہے، تو رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوگا. تو وراثت تقسیم نہ ہونے کی وجہ ہے کہ حیات باقی ہوتی ہے اندر اور مال ملک سے نکلتا نہیں ہے. اور صدقہ کیوں بنتا ہے؟ صدقہ اس وقت بنے گا جب صدقہ کرنے والا خود زندہ ہو، تب اس کی طرف سے کوئی اور نہیں، اس کا مال صدقہ. اللہ کے نبی بھی موت بھی آ رہی ہے، مال امت میں صدقہ بھی بن رہا ہے. صدقے کے لیے اصول یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت بوقت تصدق صدقہ کرنے والا زندہ ہو. تو نبی کا مال امت کو بوقت موت تبھی صدقہ بنے گا، اوپر موت ہو، قلب میں حیات ہو. تو نبی پر موت آ جاتی ہے، اوپر موت ہوتی ہے، قلب میں حیات ہوتی ہے.
اس لیے وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا اور حیات کی وجہ سے مال صدقہ بن جاتا. اب دیکھو حیات تو نبی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ وراثت کا سمجھایا، اس کے بغیر حل نہیں ہوتا تھا. ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، کسی بھی عنوان پہ مسئلہ ہو تھوڑا سا درمیانہ میں آ جائے لوگ ہوتے ہیں موضوع سے ہٹ گیا، موضوع سے ہٹ گیا. میں سمجھا کیا رہا تھا، النبی اولا بالمؤمنین. دیکھو نبی کیا ہے، توجہ رکھنا، جب فرق سمجھیں گے تو تب بات حل ہوگی. میں آپ کی خاطر مرنا ایمان نہیں سمجھتا، نبی کی خاطر مرنا ایمان سمجھتا ہوں. مجھ پر آپ مال لٹانا فخر نہیں سمجھتے، نبوت پہ مال لٹانا فخر سمجھتے ہیں. عام آدمی کے لیے جیل جانے پر تیار نہیں ہے، نبوت کے لیے ہتھکڑیوں پر ہر بندہ تیار ہے. اس کی وجہ کیا ہے، النبی، نبی اس مٹی سے بنا ہے جو جنتی ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا مال، پیغمبر کا خمیر مبارک ایسا ہے جو تمام سے اعلیٰ ہے. میں سمجھانے لگا ہوں، نبی جنتی مٹی سے بنا، نتیجہ کیا نکلا، ماں کے پیٹ میں ہے تو ہلکا، جنتی مٹی سے بنا. وجود پیغمبر ماں کے پیٹ میں ہے تو جسم میں ہلکا پن ہے. پیغمبر اگر دنیا میں ہے، بول کریں تو شفا ہے، حاجت کریں تو خوشبو ہے، پسینہ نکلے تو معطر ہے، نیند آئے تو آنکھ پر ہے، دنیا سے جائیں تو تب بھی قلب عطر میں حیات ہے. نبی جنتی مٹی سے بنا ہے. اور جنت زمین پہ قربان نہیں ہوتی، زمین جنت پہ قربان ہوتی ہے. میں اور آپ بنے ہیں زمینی مٹی سے، نبی بنا ہے جنتی مٹی سے. اگر ہم بھی زمینی مٹی سے ہوتے، نبی بھی زمینی مٹی سے ہوتے، تو لوگ کہتے نبی امتی میں فرق کیا ہے، یہ تو ایک جیسے ہے. ہم نے کہا نہیں، نبی جنتی مٹی سے بنا، ہم زمینی مٹی سے بنے. کون احمق کہے گا کہ جنت اور زمین میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دونوں میں فرق ہے. آدمی دنیا سے جنت میں جانے کے لیے قربان ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی جنت سے قربان ہونے کے لیے دنیا کی مٹی پہ سعادت نہیں سمجھتا. لوگ دنیا کو چھوڑیں گے جنت کے لیے، لیکن جنت کو نہیں چھوڑتے دنیا کے لیے. ہم زمینی مٹی سے بنے ہیں، نبی جنتی مٹی سے بنا ہے، تو دنیا جنت پہ قربان ہوتی ہے، جنت دنیا پہ قربان نہیں ہوتی. 10 دنیا بھی ایک جنت پہ قربان ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایک جنت بھی 10 دنیا پہ قربان نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ بات ہم سمجھے، النبی اولا بالمؤمنین. جب یہ بات دماغ میں آئے کہ نبی جنت ہے، میں سمجھانے لگا تھا بھئی ایک بندہ حسین ہے اور ایک بندہ بدصورت ہے. بدصورت حسینوں پہ کٹتے ہیں، ہم بدصورت ہے نبوت پہ کٹ جاتے ہیں. بھئی ایک بدبو ہے، ادھر خوشبو ہے، بدبو خوشبو پہ قربان ہوتی ہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے بھئی خوشبو صاف کر دو، ہم نے بدبو لگانی ہے، نہیں بدبو صاف کر دو، ہم نے خوشبو لگانی ہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے بھئی شادی ہونے لگی ہے، اس کا حسن ختم کر دو، ہم نے نکاح کرنا ہے. بھئی بدصورتی ختم کر دو، ہم نے اس کا نکاح کرنا ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں بھئی اس بندے کو خوراک دو تاکہ وبا پھیل جائے، نہیں اس کو خوراک دو تاکہ وبا شفا میں بدل جائے. میں نے سمجھایا یہ ہے کہ ہم زمینی مٹی سے ہیں، نبی جنتی مٹی سے ہے. ہمارے اندر وبا ہے، ادھر شفا ہے، ادھر بدبو ہے، ادھر خوشبو ہے، ادھر نجاست ہے، ادھر طہارت ہے، ادھر موت ہے، ادھر حیات ہے، ادھر فنا ہے، ادھر بقا ہے. بدبو خوشبو پہ قربان ہے، ارے بدصورتی حسن پہ قربان ہے، نجاست طہارت پہ قربان ہے، نچلی سطح بلندی پہ قربان ہے، فنا بقا پہ قربان ہے. دنیا جنت پہ فدا ہے. النبی، اس کے بعد فرمایا اولا بالمؤمنین من انفسہم. پہلے سمجھو نبی کیا ہے تو پھر بات سمجھنی آسان ہے کہ نبی جان سے زیادہ عزیز کیوں ہے. پیغمبر ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہے. میں صرف ایک دلیل دینے لگا ہوں یہ جان سے زیادہ عزیز کیوں ہے. اگر آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے، پورا قرآن کہہ رہا ہے نمبر 1 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، فرمایا اگر لوگوں کی بدعمالیوں پہ اللہ دنیا میں سزا دے تو زمین پر کوئی جانور نہ بچے. سوال یہ ہے کہ ظلم انسان نے کیا تو جانور کیوں نہ بچے؟ اس کی وجہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جانور انسان کے لیے ہے.
انسان جانور کے لیے نہیں ہے، اس نے ظلم کیا، اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، تو جانور کو رکھ کے کریں گے گیا، وہ تو تھا اسی کے لیے۔ پتہ یہ چلا ہے یہ جانور انسان کے لیے ہے، اور جب تک انسان کو رکھنا ہے، ارض و سما کا نظام ہے، جب انسان کو ختم کر دینا ہے ارض و سما کا نظام بھی ختم ہوگا۔ اس کا معنی زمین و آسمان کا یہ پورا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کی وجہ سے۔ اور بھئی انسان میں تو میں اور آپ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو انسان بنا کیوں ہے؟ میں بنا ہوں ماں باپ کی وجہ سے، آپ بنے ہیں ماں باپ کی وجہ سے۔ اوپر چلتے چلے جائیے تو ہم سارے بنے ہیں حضرت آدم کی وجہ سے۔ حضرت آدم نہ ہوتے ہم میں سے کسی کو وجود نہ ملتا، ہم سب کی پیدائش کی وجہ حضرت آدم ہے۔ میں کراچی پڑھتا تھا، اولا ثانیہ ثالثہ، مانسیرا کے ایک طالب علم میرے ساتھ تھے، ہم دونوں پڑھتے تھے، دورہ حدیث ہو گیا، سال کے گزر گئے۔ ایک دن مجھے فون آیا، کہنے لگے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، سلام کیا، میں نے جواب دیا، حال وال پوچھا، میں سمجھ گیا۔ کہتے پہچانا تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ میں نے بتایا کہ تم فلاں ہو، میرے درجے اولا کے ساتھی ہو۔ کہا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میں نے بچے بتائے۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے؟ کہا جی 4 ہیں۔ وہ جو کہ پٹھان تھا اس نے اپنا شجرہ نسب شروع کیا، حضرت ابراہیم تک پہنچے۔ میں نے کہا ابراہیم تک؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم تک۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میرا بیٹا بڑا اس کا نام یہ ہے، اور یہ حضرت آدم گھمن علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ مجھے کہا حضرت آدم گھمن تھے؟ میں نے کہا ابراہیم خان صاحب تھے۔ بھئی تیرا شجرہ ابراہیم تک رکا ہے، ہمارا حضرت آدم تک کیا ہے؟ حضرت آدم تو وہ ہے کہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں ان کا بیٹا ہوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں ہر کوئی کہہ سکتا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں بات یہ تو اچھی طرح سمجھو، ابھی سٹیج پہ آپ سن رہے تھے، آواز لگی ہے اور جی آل ابراہیم، یہ تو بنی اسرائیل ہیں، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم تو اسحاق ہے، اسحاق سے تو یعقوب ہے، یعقوب سے تو آگے 12 ہیں، وہ 12 بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ نظر نہیں آیا؟ آل ابراہیم تو اسماعیل ہے، اسماعیل سے محمد ہے، محمد کے کلمہ کو آل محمد بھی ہے، آل ابراہیم بھی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ نبی کا بیٹا کافر ہو تو تب بھی آل ہوتا ہے، ظالم ہو تو تب بھی آل ہوتا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ حضرت نوح نبی تھے، بیٹا ان کا مشرک تھا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے اہل کو آپ نے وعدہ فرمایا تھا تمہارے اہل کو نجات دوں گا، یہ میرا بیٹا میرا اہل یہ میری اولاد ہے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری آل نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہمیں تسلیم ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہمیں تسلیم ہے، ان کے 11 بیٹے ہمیں تسلیم ہے۔ بنو اسرائیل پہلے وہی تھے، لیکن اگلی نسل جو چلی ہے وہ ہے جس پہ خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ ملعون آدمی پہ نہ رحمت بھیجی جاتی ہے، ملعون آدمی کے لیے نہ برکت کی دعائیں کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں 12 تھے، جب تک برحق ہیں ان پہ رحمت بھی ہے، ان پہ برکتیں بھی ہیں۔ جب یہ بگڑے ہیں تو خدا نے بندر انہیں بنایا ہے، جب یہ بگڑے ہیں خنزیر انہیں بنایا ہے، جب یہ بگڑے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل انہیں کروایا ہے، جب یہ بگڑے ہیں جزیرے عرب سے انہیں نکالا ہے، جب یہ بگڑے ہیں اموال ان کے مال غنیمت پہ جمع ہوئے ہیں، جب یہ بگڑے ہیں عورتیں ان کی باندیاں بنی ہے۔ جب تک نہیں بگڑے یہ ان کے لیے ہے رحمت، جو بگڑ گئے ہیں وہ بندر بھی ہے، خنزیر بھی ہے، ملعون بھی ہے، نہ آل محمد ہے نہ آل ابراہیم ہے۔ نبی کی آل وہ نہیں جو تم نے سمجھی ہے، پیغمبر کی آل وہ نہیں ہوتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ پھر تو غلط فہمیاں، ایک غلط فہمی ان کو لگے گی، غلط فہمی ایک اور لگ جائے گی، اور وہ غلط فہمی اتنی خطرناک ہوگی، یہ جو ابھی میں نے جواب دیا نا یہ آپ دے لیں گے،
جو اگلا سوال ہے نا، اس کا جواب دینا ہر سٹیج سے بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اتنا مشکل ہے کہ شاید 500 میں سے 2 بندے دیں. اتنا مشکل ہے. جو میں نے دیا یہ بہت آسان ہے. اگلا سوال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ حضرت محمد اور آل محمد پہ رحمت بھیج جیسے، بولو، جیسے حضرت ابراہیم یا آل ابراہیم پر. افضل ہمارے نبی یا ابراہیم؟ افضل آل محمد یا آل ابراہیم؟ تو یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ درود بھیجو جو ابراہیم پر تھا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی آپ کے شہر میں ایک ہے بڑا اور ایک ہے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ بڑوں کی خوراک عزت زیادہ ہے، چھوٹوں کی کم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس بڑے کو ہم وہ عزت دیں گے جو تمہارے چھوٹوں کو دیتے ہیں. یہ کہو گے؟ مولانا نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، ہم تمہاری وہ عزت کریں گے تمہارے بیٹے کی کرتے ہیں. یہ کہیں گے؟ بولو. یا کہیں گے تم بیٹے کی وہ کہتے ہو تمہارے ابا جی کا حیا کرتے تھے. بھائی جو بڑا ہوتا ہے نسبت ادھر ہوتی ہے نا. ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حضرت محمد آل محمد پہ وہ درود بھیج جو حضرت ابراہیم پہ بھیجا ہے. حضرت ابراہیم افضل تھے، بولتے نہیں. تو پھر یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ یہ کہنا چاہیے اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد. یہ کہنا چاہیے نا. اب جو آپ کیسے دو گے؟ ان تھوڑا علم ختم ہو جائے گا. آپ کا ختم ہوگا، ہمارا شروع ہو جائے گا. ہمارا تو کابر سے تعلق ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا، الجھنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور، الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل ملتا نہ ہو. دیوبند پر خدا کا کرم ہے، وکیل ملتے ہیں اور فری ملتے ہیں. فری ملتے ہیں، کوئی فیسیں بھی نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے، توجہ رکھنا، میں بہت مختصر بات کہہ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے محبوبیت اور محبت ذات کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے محبت صفات کی وجہ سے. ہر باپ اور ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس ذات کی وجہ سے کہ میرا بیٹا ہے. دوسرے کے بیٹے سے پیار کرتے ہیں، حافظ قرآن ہے، کتنا خوبصورت ہے، انگریزی کتنی پیاری بولتا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا. تو ایک ہے محبت ذات کی وجہ سے اور ایک ہے محبت صفات کی وجہ سے. حضرت محمد سے محبت ذات کی وجہ سے ہے اللہ کو. حضرت ابراہیم سے محبت ان کی صفات کی وجہ سے ہے. دعا کی جا رہی ہے اللہ آپ حضور سے محبت ذات کی وجہ سے کرتے ہیں، ان سے محبت صفات کی وجہ سے کرتے تھے. جس طرح ہمارے محبوب کی محبت ذاتی ہے اسی طرح ان کی محبت صفاتی بھی بنا دیں، کیونکہ ان کی ذات بھی اعلیٰ ہے، ان کی صفات بھی اعلیٰ ہے. ان کی ذات بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی. ان پہ ان کی صفات کی وجہ سے محبت تھی تو آپ نے ان کو بنی اسرائیل اور اولاد کا امام بنایا ہے. ان کی ذات اور صفات دونوں میں اتنا کمال ہے کہ آئندہ نسلوں میں اللہ امام ان کو بنا. حضرت ابراہیم کا آج کو کلمہ نہ پڑھے نجات تب بھی ہے، حضور کا نہ پڑھے تو نجات نہیں ہے. آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی اعلیٰ. میں تو خیر ویسی عرض کر رہا تھا النبی اولا بالمؤمنین، دنیا کی ساری چیزیں انسان کی وجہ سے، انسان حضرت آدم کی وجہ سے. اور حضرت آدم المستدرک علی الصحیحین، اللہ فرماتے ہیں لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا. ہم سب اپنے ماں باپ کی وجہ سے، یہ سارے حضرت آدم کی وجہ سے، اور حضرت آدم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو پھر یہ بات ماننی مشکل نہیں ہے اور سمجھنی مشکل نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی حضرت محمد پاک کی وجہ سے ہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تو ایک رسالہ مستقل لولاک کے نام پر ہے. لولاک کا تو معنی ہی یہ ہے آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات نہ ہوتی. اس کا معنی یہ ہے
حضور کو کائنات کے لیے قربان نہیں کرتے، کائنات کو پیغمبر کے لیے قربان کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، چونکہ مومنین کی جان نبی کی وجہ سے ہے، اس لیے نبی مومنین کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جس کی وجہ سے جان ملی ہے اس پہ جان لٹانا یہ فخر بھی ہے اور اس پہ جان لٹانا فرض بھی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ توجہ رکھنا، پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کی بیوی ایمان والوں کی ماں کیوں ہے؟ اس لیے کہ خود پیغمبر ایمان والوں کے باپ ہیں۔ اگر حضور باپ نہ ہوتے، نبی کی بیوی ہماری ماں نہ ہوتی، لیکن نبی جو ہمارے باپ ہیں یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی باپ ہیں۔ توجہ ذرا بات سمجھنا، جسمانی نہیں روحانی باپ ہیں۔ روحانی باپ کیوں ہے؟ دنیا میں ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے، جس پہ ایمان لائیں اس کا ایمان اثر ہے۔ نبی پر ایمان لاتے ہیں، امتی ایمان لاتا ہے، نبی پہ لاتا ہے، لہذا نبی کا ایمان اصل ہے، امتی کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے۔ تو نبی کے پاس وہ ایمان جو باپ ہے، امت کے پاس وہ ایمان جو اولاد ہے۔ تو پیغمبر روحانی باپ ہوئے، چونکہ روح جو باپ نبی کے پاس ہے، اور امت ساری اولاد ہوئی چونکہ روحانیت امت کی اولاد ہے۔ اس وجہ سے نبی باپ بنے تو ساری امت اولاد بنی۔ سوال یہ ہے، توجہ رکھنا، حضرت محمد نے ایمان کون کون لایا ہے؟ جب یہ دیکھیں گے تو اس صف میں صرف میں اور آپ نہیں ہیں۔ اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ بھائی، میں ناراض ہو کر نہیں اٹھا رہا کہ اٹھاؤ، ناراض نہیں ہو رہا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ 4 گھنٹے بیان سے تو تھک جاتا ہے، میں بھی ہوتا سنتا تو میں بھی تھک جاتا، یہ میرا بھی افسر ہونا، صرف آپ کا نہیں ہونا تھا۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے شیخ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجمع میں بندے سو جائے تو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ حضرت فرماتے تھے جب بچہ گلی میں کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، اور جب ماں کی گود میں تو سو جاتا ہے۔ ماں اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، ماں سمجھتی کرکٹ اور گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ تو علمی مجلس تو ماں کی گود کی طرح ہے، دکان پہ آرام نہیں آئے گا اور بیان کے اندر سکون آ جائے گا، سو جائے گا۔ اب ہم ڈانٹتے ہیں تم قدر نہیں کرتے، بھئی جب سکون آ رہا ہے تو سونا نہیں ہے، اس میں قدر کی بات کیا ہے؟ ہماری ڈانٹ بھی الٹی ہوتی۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا، میں نے حضرت آپ جتنے بڑے ہیں نا، میں اتنا ہی چھوٹا ہوں، بڑوں کی بات پر چھوٹے حاشیے چڑھاتے ہیں، میں نے آپ کے جملے پر حاشیے چڑھایا، اجازت ہو تو سناؤں؟ فرماتے ہیں سناؤ۔ میں نے کہا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بازار میں کھیلتے ہیں نہیں سوتے، گود میں ماں کی جاتے ہیں سو جاتے ہیں، ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں ایک جملہ کہتی ہے، پتر دودھ پی لے پھر سو جا۔ کیا کہتی ہے؟ پتر دودھ پی لے پھر سو جانا۔ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ میرے مجمع میں کوئی سوئے، میں ڈانٹتا تو نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرا بیان ماں کی گود کی طرح ہے، سکون ہے سو گیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ اب ایک سوئے نا تو آپ تھوڑا سا اٹھا کر کو بھی تھوڑا سا دودھ پی لو، بات سمجھ لو۔ اور خواب میں دیکھیں دودھ پیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ علم۔ علم چاہیے تو رب زدنی علما، اور دودھ پیے تو اللہ مبارک فیہ وزدنا۔ میں نے اس لیے اس کو دودھ کہا ہے، میں نے کہا جب کہ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ ہم پلاتے دودھ ہے اور دودھ ہمارا خالص ہوتا ہے، دودھ ہمارا، جس بندے نے کبھی خالص نہ دودھ پیا ہو پہلی بار سنے تو اس کے پیٹ میں گڑ 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 شروع ہوتی ہے، اور جس بندے نے کبھی خالص مسئلے نہ سنے پہلی بار سنے اس کی زبان میں گڑ 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 ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، جو پہلی بار دودھ پیے پیٹ خراب ہو جائے، اس کو ہر روز 1-2 گلاس پلاتے رہو، انشاءاللہ پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پہلا بیان سننے پر اس کو ہضم نہ ہو، اس کو ہر روز ہمارا ایک کلپ سناؤ، انشاءاللہ گڑ گڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمارا دودھ خالص ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے اور سمجھ رہے ہو؟ خالص دودھ کا معنی کیا ہے؟ علم خالص ہے، مسئلہ خالص ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مال ہمیشہ خالص دیتے ہیں، موسم ہوتا ہے کبھی گرم دیتے ہیں کبھی ٹھنڈا دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے ایسے ہی۔ میں اسٹیج والوں سے پوچھ لیتا ہوں بھئی آج
گرم دودھ پیانا کہ ٹھنڈا دودھ پیانا. اللہ کا شکر ہے ہمیں گرم اور سرد دونوں لہجے آتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے. میں بات سمجھا رہا تھا, توجہ سے سمجھنا. ایمان کون لایا ہے, میں نے اٹھایا اس لیے کہ مسئلہ بہت اہم ہے. ہزاروں کتابیں کھگالے کی یہ نہیں ملے گی جو بات میں سنانے لگا ہوں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ایمان والوں کے والد ہیں. پیغمبر ہمارے باپ کیوں ہیں؟ ایک شخص وہ جو ایمان لائے, ایک وہ جس پر ایمان لائے. جس پر ایمان لائے اس کا ایمان اصل, جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل. اصل باپ ہے, نسل اولاد ہے. نبی کا ایمان اصل باپ ہے, امت کا ایمان نسل اولاد ہے. تو چونکہ نبی صاحب ایمان اصل یعنی باپ, ہم صاحب ایمان نسل یعنی اولاد, تو پیغمبر باپ بنے تو پیغمبر کی بیوی ماں بنی. سوال یہ حضور پر ایمان کون لایا ہے؟ آپ قرآن کریم کھولیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. ایک ہمارے نبی ہیں, ایک پہلے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی امتیں ہیں. ہمارے محمد پر ایمان لانے والی امت بھی ہے, ہمارے محمد پر ایمان لانے والے نبی بھی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کا ایمان اصل, باقی انبیاء کا ایمان نسل. اصل باپ ہے, نسل اولاد ہے. تو جس طرح ہمارے محمد ہمارے روحانی باپ ہیں, گزشتہ انبیاء کے بھی وہ روحانی باپ ہیں. پہلے نبی اولاد ہیں, ہمارے نبی باپ ہیں. یہ سمجھ آئے تو مولانا قاسم نانوتوی کو سمجھو. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں, میں بڑی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں, مشرکین مکہ خوش ہیں, محمد کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا. جنگ تو اولاد لڑتی ہے, اولاد مر گئی, جنگ کون لڑے گا؟ اور اولاد نرینہ لڑتی ہے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ تمہاری بات ٹھیک ہے, میرے محمد کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا, میرے پیغمبر کا کوئی نرینہ اولاد یہ بلوغ تک نہیں پہنچی, فوت ہو گئے. لیکن میرا محمد اگر محمد بن عبداللہ بن کے تم سے لڑتا تو اس کی جنگ ان کے جانے کے بعد قاسم لڑتے, طاہر لڑتے, وہ فوت ہو گئے. کون لڑے گا؟ ولیکن رسول اللہ, میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ بن کے کھڑا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ لوگ پڑھیں تو وہ اولاد بنے, رسول باپ بنتا ہے. میرے محمد سے ایک قاسم لیا تو 1.25 لاکھ میں نے دیے ہیں, یہ فوت ہو جائیں گے تو 1.25 لاکھ ان کی جنگ لڑیں گے. مشرک پھر بھی خوش ہے, چلو 1.25 لاکھ بھی کبھی تو فوت ہوں گے, یہ جنگ ہار جائیں گے, ہماری اولاد لڑتی رہے گی. فرمایا نہیں, وخاتم النبیین, یہ صرف رسول نہیں ہے, یہ خاتم النبیین ہے. اور خاتم النبیین کا ترجمہ صرف یہ نہیں کہ آخری ہے, ایک ترجمہ یہ بھی ہے یہ آخری بھی ہے اور خاتم بھی ہے. خاتم کا معنی نبوت چلی بھی ان سے ہے, ختم بھی ان پر ہے. یہ نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے, یہ آخری بھی ہے, چلی بھی ان سے ہے, ختم بھی ان پر ہے. پہلے نبیوں نے بھی کلمہ ان کا پڑھا ہے, ان کو نبوت ملی ہے. میرے محمد کے صدقے اب اللہ نے بات کیا سمجھائی ہے؟ میرا محمد رسول اللہ ہے, اس کے کلمہ کو 1.25 لاکھ ہے, وہ روحانی بیٹے ان کی جنگ لڑیں گے. وخاتم النبیین, صرف رسول نہیں ہے یہ آخری بھی ہے, اور صرف آخری نہیں ہے یہ پہلے بھی ہیں, چلی بھی نبوت ان سے ہے, ختم بھی ان پر ہے. پہلے نبیوں نے بھی ان کا کلمہ پڑھا. ایسے موقع پر رب نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ ما کان محمد کو دیکھے اور پھر خاتم النبیین کو دیکھے, یہ بات سمجھائی ہے. ایک باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد اس کے جانے کے بعد آتی ہے. میرا محمد وہ باپ ہے کہ جب یہ چلے جائیں گے اولاد تب بھی ہوگی, کلمہ گو ان کی اولاد بنے گے, اور جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی
تھی. دنیا میں کون سا باپ ایسا ہے جس کی پیدائش سے پہلے بھی اولاد ہو اور پیدائش کے بعد وفات کے بعد بھی اولاد ہو؟ میرا محمد ان کی بیوی تمہاری ماں ہے جو تب بنے گی جب یہ تمہارے باپ ہوں گے. باپ کیوں ہیں؟ تم ان پہ ایمان لاتے ہو. جس پہ ایمان لائے وہ باپ، جو ایمان لائے وہ بیٹا. قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محمد پہ سارے نبی ایمان لائے ہیں. اس کا معنی نبیوں کا ایمان نسل ہے، ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، ہمارے ایمان نسل ہے. تو جس طرح ہمارے نبی کی اولاد ہم ہیں، ہمارے نبی کی اولاد پہلے انبیاء بھی ہیں. حضرت محمد باپ ہیں، حضرت آدم بیٹے ہیں. کوئی ہم نے تو پہلی بار سنا، ہم تو سنتے تھے آدم باپ ہیں محمد بیٹے ہیں. اور یہ دیوبند کا وکیل کیا کہتا ہے؟ آدم بیٹے ہیں محمد باپ ہے. میں نے کہا بات سمجھو. حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر بیٹے ہیں، امی عائشہ ماں ہے، صدیق اکبر باپ ہے، امی عائشہ بیٹی ہے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ عائشہ بیٹی صدیق باپ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے عائشہ ماں ہے اور صدیق بیٹا ہے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں عمر باپ ہے، حفصہ بیٹی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے حفصہ ماں ہے اور حضرت حفصہ ماں ہے، عمر بیٹا ہے؟ تو جس طرح وہ ماں ہماری ہے ان کی بھی ہے. وہ ایمان میں سب سے اول تھے، یہ ان کی بھی ماں ہے. فرق اتنا ہے حضرت عائشہ اور صدیق کا جب رشتہ خون کا دیکھو گے صدیق باپ ہے، عائشہ بیٹی ہے. جب رشتہ ایمان کا دیکھو گے عائشہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے. عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہم کا رشتہ جب جسم جان کا دیکھیں گے عمر بیٹا ہے، عمر باپ ہے، حفصہ بیٹی ہے. جب رشتہ ایمان کا دیکھو گے حفصہ ماں ہے، عمر بیٹا ہے. بالکل اسی طرح حضرت آدم اور محمد کا جب رشتہ خون کا دیکھو گے آدم باپ ہے، محمد بیٹے ہیں. جب رشتہ ایمان کا دیکھو گے آدم بیٹے ہیں، محمد باپ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ پہلے یہ تو سمجھے نبی کون ہے، پہلے یہ تو سمجھے نبی الانبیاء کون ہے. یہ جو حضور کی شان پہ ہم کٹنے مرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر دنیا کا ایسا انوکھا باپ ہے کہ جب یہ نہیں تھے اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہے. اللہ نے مشرکین کو سمجھایا میرے محمد کے قاسم کے جانے پہ خوشیاں نہ مناؤ. جب یہ نہیں تھے ان کے دفاع تب بھی تھا، جب نہیں ہوں گے دفاع تب بھی. ایک قاسم کے جانے سے کیا ہوا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، توجہ رکھنا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں جو آپ کو آتا ہے. بتاؤ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے امت کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولو، اونچا بولو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماں ہے. اور بولو نا. آپ پتہ کیوں حیات نہیں کر رہے؟ ختم نبوت کا سٹیج ہے، تنازع ہو جائے گا. حیات نبی کو متنازع مسئلہ ہے، کیوں متنازع مسئلہ ہے؟ جب آپ ہی کو گلہ ہے متنازع تو کسی اور کو کیا سمجھائیں گے؟ بھائی اس سٹیج پر اتفاقی مسئلے بتاؤ، اختلافی نہ بتاؤ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حیات النبی اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں ہے. تمہیں کس نے سمجھایا کہ یہ مسئلہ بھئی کس نے کا اتفاقی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کہاں اتفاقی ہے اختلافی ہے؟ بولو. تو حیات ختم نبوت سٹیج پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ کیوں چھڑ دیا؟ سٹیج ختم نبوت کا ہے، چھڑا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی یاد ہے. آپ کو کبھی نہیں ختم نبوت کا حصہ ہے تو پھر یہ ختم نبوت کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے حیات النبی پر میں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا. سب سے پہلے حیات النبی پر مناظرہ مولانا لال حسین اختر، مولانا محمد علی جلندری، ایک عالمی مجلس کے جنرل سیکرٹری ہیں، ایک عالمی مجلس کے مناظر ہیں، وہ میدان میں اترے. اس کا مطلب یہ مسئلہ آپ کے سٹیج کا میرے سٹیج کا تو ہے نہیں. اور لکھا کیسے نہیں ہے؟ وہ بیٹھے ہیں ساتھ. یہ مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب نے لکھا ہے اور میں نے کئی ساتھیوں کے ساتھ سوان مولانا محمد علی جلندری جس کے مصنف مولانا شجاع آبادی ہیں، آپ اس کو پڑھو. ایک کتاب چھپی یا پوچھے میں نے تو مولانا سے ایسی کتاب چھپے 100 کتاب مجھے بھیج دیا کریں اور آپ پیسے لے لیا کریں. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں. آپ کا مزاج کیا ہے؟ یہ مولانا کی کتاب ہے اصحاب بدر کے اجمالی تاریخ. میں کہتا ہوں بھی یہ کتاب ہے لے لو سارے. کتنے کی ہے؟ میرے کتنے کی ہے؟
بالفرق میں کہتا ہوں 100 روپے کی لے لو، جب میں کو لے لو آپ پکڑے 100 کی ہے، نہیں ہم دونوں کو دے دو سی باری باری پڑھ سکتے، اچھا میں کہتا ہوں ہدیہ استاد جی 2 دیو سارے اسٹوڈ ٹیچر کا پڑھا 100 کی انہوں نے بھی دے سکتے، بیچو تو 1-2 پڑھ لیں گے، اور اگر خرید دو تو پھر کسی اور کے لیے بھی 1 کافی ہے، اور مفت دے دو تو 1 اور دینا، ہمارا بڑا مطالعہ فلاں کو بڑا شوق، یہ مولانا لکھی آپ پڑھے، میں اس لیے عرض کر رہا تھا ہر مسئلے کو ٹینشن میں نہ لیا کرو، خدا کے لیے اللہ کے لیے میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہمارا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ خالص ہے، ملاوٹ کا تعلق نہیں ہے، پوری دنیا ہمیں الگ ہو جائے جو کہتی ہے کہنے دو، حضور قیامت کو فرما دیں بھئی یہ میرا تھا، بس بات ختم ہو۔ میں مسئلہ سمجھا رہا تھا پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ بولو، اس لیے کہ ماں ہے، نمبر 2 اس لیے کہ حضور زندہ ہے۔ میں دونوں پہ اعتراض کرنے لگا ہوں، مسئلہ سمجھنا۔ آپ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ امت کی ماں ہے، میں نے مسئلہ سمجھایا نبی کی بیوی ماں امت کی ماں تب بنتی ہے جب خود نبی امت کا باپ ہو، جب نبی ماں ہے امت کے مرد ان کے روحانی بیٹے ہیں تو حضور باپ ہیں، تو امت کی بیٹیاں امت کی عورتیں ان کی روحانی، بولو نہیں سمجھ آئی بھئی نبی کی بیوی ماں ہے تو مرد ان کے روحانی بیٹے، حضور باپ ہیں تو عورتیں حضور کی روحانی بیٹیاں۔ آپ کہتے ہیں نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح جائز نہیں کہ ہماری ماں ہے، تو پھر امتی عورت کا حضور سے نکاح جائز نہ ہو کیونکہ وہ باپ ہے، تو حضور نے کتنے نکاح فرمائے؟ 11۔ کس سے؟ بولو، امت سے کیے، یہ حضور کی روحانی بیٹیاں تھیں۔ جب روحانی بیٹی کا باپ سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر بتاؤ روحانی بیٹے کا ماں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ یہی ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ دلیل جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ دلیل نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ آپ نے بنائی ہے۔ مسئلہ ٹھیک ہے، دلیل غلط ہے، بات سمجھے؟ آپ نے کہا جی اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ ہے، شہید کی شہادت کے بعد ان کی بیوی سے نکاح ہو سے نکل گئی، اب دوبارہ روح کا اعادہ ہوا، بی کی روح کا اعادہ ہوا، روح کو دوبارہ لٹایا، یہ اس کو حیات ملی ہے، اب بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے، وہ بیوہ بن چکی ہے، پیغمبر کی روح پورے جسم سے سمٹی قلب اثر میں آ گئی، بیوی نکاح سے تو تب نکلے جب روح جسم کا تعلق ختم ہو جائے، تعلق باقی ہے تو بیوی نکاح میں ہے، پھر پیغمبر کو حیات ملی تو پورے جسم میں روح پھیل گئی، جب روح سمٹی نکاح سے نہیں نکلی کیونکہ بیوی ہے، جب روح پھیل گئی اب بھی نکاح میں ہے کیونکہ بیوی ہے، شہید کی بیوی بیوہ بن گئی، اب زندگی ملی ہے، نبی کی بیوی بیوی رہی، اب زندگی ملی ہے، پیغمبر کی موت کا نام روح کا سمٹنا ہے، پیغمبر کی حیات کا نام روح کا پھیلنا ہے، تو جب شہید کو حیات ملی بیوی بیوہ بن چکی تھی، پیغمبر کو حیات ملی بیوی اب بھی بیوی ہے، تو کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، شہید کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، نبی کی بیوی بیوی رہتی، شہید کی بیوی کی عدت ہے، پیغمبر کی بیوی کی عدت بھی نہیں ہے۔ میں جو مسئلہ بتاؤں گا تو حوالے میرے سے، میرا آپ کی ذمہ تو نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی کی عدت بھی نہیں ہے۔ عدت کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی موت ہو تو عدت ہو نا، عدت اسی ہوتی ہے جب توفی عنہا، وہ تو ہے ہی نہیں، میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، موت میں فرق تھا۔ اب جب کہتے ہیں نا پیغمبر کی بیوی ہماری ماں ہے، اب دلیل سمجھنا، نبی کی بیوی ہماری ماں ہے اور پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اب آپ نے دلیل وہ بیان کریں، یہ مشکل تھی جو میں نے بیان کی ہے، یہ آپ کو سمجھ تو آ گئی، شاید سمجھا نہ سکے، جو سمجھا سکے وہ بیان کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی دیکھو شرک کرنا جائز ہے؟ بولتے جانا ذرا، میں کہتا ہوں شرک جائز نہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے، کفر جائز نہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا شراب حرام ہے،
قرآن میں فرما دیا سود حرام ہے، قرآن میں فرما دیا ناحق قتل حرام ہے، قرآن میں فرما دیا نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، قرآن میں فرما دی۔ بس آپ یہ دلیل دیا کرو کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ قرآن میں آ گیا۔ بس وہ کیوں آیا وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، کیوں آیا بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھاتا ہوں اور جو آپ نے سمجھانا ہے میں وہ بتاتا ہوں، بھئی آپ سمجھ ساری بات لیں اور سمجھائیں ساری بات نہیں، کہ ساری بات سمجھانا آپ کے بس میں نہیں تو پھر پھنس جائیں گے۔ میں بات سمیٹتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں نبی ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم جس طرح نبی کی حرمت پہ جان دینا فخر سمجھتے ہیں، پیغمبر کی بیوی جو ماں ہے اس ماں کی حرمت پہ جان دینا فخر سمجھتے ہیں، پیغمبر کی اولاد اس پہ جان دینا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں یہ بات کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ قانون برقرار رہنے چاہیے، اگر جو قانون نہیں بنے وہ یوں بن جانے چاہیے کہ پیغمبر کی ناموس کی حفاظت پاکستان کا آئین قانون کرے گا، پیغمبر کی اولاد اور اہل بیت کی حفاظت پیغمبر پاک کی بیویاں ہماری ماؤں کی حفاظت قانون کرے گا۔ یہ قانون اسلام کے نام پر ہے، آئین اسلام کے نام پر ہے، پاکستان اسلام کے نام پر ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اداروں کے لوگ ہوں گے ہماری بات سنیں اور اوپر تک پہنچائیں۔ دیوبند والے حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کرتے، دیوبند والے ملک کو نہیں توڑتے، دیوبند والے فوج عوام کو نہیں لڑاتے، دیوبند والے ابھی مفتی صاحب جس طرح شکریہ آپ کا ادا کر رہے تھے اسی طرح پولیس کا کر رہے تھے۔ پولیس پہرا دے رہی ہے تو ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، ہماری جنگ عالم کفر سے ہے، ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، ہماری جنگ یہود سے ہے، ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، نبوت کے گستاخ سے ہے، ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، اہل بیت کے گستاخ سے ہے، ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، اصحاب پیغمبر کے گستاخ سے ہے، ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے۔ ہم کہتے عدلیہ ہو تب، ہماری اسمبلی ہو تب، ہمارے ادارے ہو تب، ہمارے علماء ہو تب، ہمارے تاجر ہو تب، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ جمع ہیں کہ پیغمبر کی ذات کا تحفظ ہوگا، خواہ حضرت آدم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت محمد رسول اللہ ہو، پیغمبر کی ذات کا تحفظ ہوگا۔ امی خدیجہ ہو تب، حضرت امی عائشہ ہو تب، پیغمبر کی اولاد کا تحفظ ہوگا۔ حضرت زہرا کا بھی ہوگا، زینب کا بھی ہوگا، رقیہ کا بھی ہوگا، ام کلثوم کا بھی ہوگا، اصحاب پیغمبر کا تحفظ ہوگا۔ صدیق ہو تب، فاروق ہو تب، عثمان ہو تب، علی ہو تب، حسن ہو تب، حسین ہو تب، معاویہ ہو تب رضی اللہ عنہ۔ ہم اصحاب پیغمبر کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور نبوت کے تو غلام کیا، ہم پیغمبر کے سچے، اللہ میں غلام بنا دے، خدا کی قسم ہم شاہی کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا کے نبوت کی غلامی پہ فخر کرتے۔ ہم نے تو رٹ کو چیلنج نہیں کیا، ہم نے تو آپ سے ٹکراؤ نہیں کیا۔ میں حضرات سے کہتا ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم تو چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں نظر ثانی کی اپیل کرو، حضور آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی، ہم آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہم نہیں لڑتے آپ سے، ہم پاؤں پکڑتے ہیں، ہم دامن پھیلا کے آپ سے بھیک مانگ لیتے ہیں۔ ہماری کون سی آپ سے لڑائی ہے؟ تم کیوں ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہو؟ ہمارے تو مولانا اسداللہ ان دنوں میں شہید ہو گئے، ہم نے تو تب بھی روڈ بلا کے نہیں کی، ہم نے تب بھی ملاق کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے تو تب بھی تمہارے اوپر الزام نہیں لگایا، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ کے لیے آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، قیامت کے دن نبوت کے سامنے آپ نے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی پیش ہونا ہے، ہم سب حضور پاک کے غلام ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حضور کی غلامی ہے کہ جس کی وجہ سے چیف جسٹس ہمارے آج چیف جسٹس بنے ہیں، ہمارے جنرل قمر یہ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، عمران اگر وزیر اعظم بنا تو یہ پاکستان حضور کے نام پہ نہ بنتا، وزیر اعظم تمہیں کون بناتا، چیف جسٹس کون بناتا، یہ عہدے کون دیتا؟ یہ سارے حضور پاک کے نالین کا صدقہ ہے۔
یہ حضور کا صدقہ ہے. پیغمبر کی ذات کی ہم حفاظت کریں, عہدے ختم ہو جائیں گے, ہم بھی ختم ہو جائیں گے, عہدے بھی مٹ جائیں گے, ہم بھی مٹ جائیں گے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بھائی دیوبند کے لہجے سمجھو, دیوبند کے طرز سمجھو, اپنی طرف سے فیصلے نہ کرو. میں جناب نگر بھی جاتا ہوں, لاہور بھی جاتا ہوں, کسی اسٹیٹ پہ جاؤں, میں کہتا ہوں کہ ہم ختم نبوت کے قائد نہیں ہیں کہ ہم فیصلے کریں. ہم ختم نبوت کے کام پہ کارکن ہیں. ہمیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں فیصلوں کو لے کر آگے چلنا چاہیے. بس ایک جگہ پر فیصلے ہوں, باقی ان کے ساتھ چلیں, تائید کریں. ہم اس لیے گزارش کرتے ہیں جس طرح صاحبزادہ صاحب نے قرارداد پیش کی ہے, ہماری قرارداد منت والی ہے, سماجت والی ہے. بٹو تھا, اس کے سامنے مفتی مامور صاحب نے دامن پھیلا دیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو, میں قیامت کو تمہاری شفاعت کروں. ہم اپنے وزیر اعظم سے, چیف جسٹس صاحب سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ان مسئلوں کا حل کرو. ہم ہیں تو نالائق, لیکن ہم حضور کی خدمت میں ہم پیش ہو جائیں گے. حضور آپ کی ناموس پہ پہرا دیتے تھے, آپ ان کے سفارشی بن جائیں. ہماری لڑائی جھگڑا کیا, ہم تو منتیں کرتے ہیں, سماجتیں کرتے ہیں. ایسے ملک بھی بچ جائے گا, آئین کا بھی تحفظ ہوگا, قانون کا بھی تحفظ ہوگا. میری اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے, اس کو کمزوری اور بزدلی نہ سمجھا. بس اوقات بین الاقوامی سطح پہ ایسے جنگیں تیار کیے جاتے ہیں کہ علماء کو لڑا کے ان کا قتل عام کرایا جاتا ہے, تحریک چلانے والوں کو ذبح کرا دیا جاتا ہے, مزید تحریک چلانے والے ختم ہو جاتے ہیں. پھر آدمی سوچتا ہے کہ بندے کہاں سے لائیں. اس لیے قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا کریم جو بیمار ہیں اس مجلس کی برکت سے ان کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. اے اللہ اولاد کے لیے والدین کو اے اللہ سرپرستیاں عطا فرما. والدین کے لیے اولاد کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ جن حضرات نے اس کانفرنس میں کسی درجے میں تعاون کیا ہو, اپنے کرم سے تو ان سے راضی ہو جا. ابھی مفتی صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے, اپیل کی ہے ختم نبوت کے مرکز کے لیے. میں تو گزارش کروں گا کسی کے شہر میں جگہ ہو تو خود پیش ہو کر اپنا پلاٹ پیش کر دے, حضور کی ذات کے لیے پیش کر دے. میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک بندہ تھا, شہر کی زمین 4 ایکڑ اس نے دے دی مدرسے کو, 4 ایکڑ. اور عجیب جملہ اس نے کہا, جو کہ تبلیغی ساتھی تھے پرائیویٹ والے, مجھے کہنے لگا مولانا صاحب باقی تو مٹی ہے, بس یہ 4 ایکڑ سونا بنی. تو میں آپ کو گزارش کروں کہ کوئی ایک بندہ بنا ایک پلاٹ پر سونا بنا دو, حضور کے نام پہ دے دو. اپیل ہوئی ہے, بس پھر تعمیر شروع کرو. اگلی کانفرنس ہو تو چکوال میں مرکز بناؤ. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو حضور کا سچا سپاہی بنا دے, سچا غلام بنا دے. آخر دم تک اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ اللہ میں واسطہ فرما لے. ہماری کمیاں اور کوتاہیاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں تو قبول فرما لے, جو نہیں مانگی اپنے کرم سے عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کتاب بھی لیتے جائیں حضرت شجباری صاحب کی, اور مسافر کی کوشش نہ فرمائیں. آج کا یہ پروگرام ڈیسینٹ ساؤنڈ والوں کے پاس محفوظ ہے, وہاں بھی لے سکتے ہیں, اور فیس بک پہ بزم قرآن کے پیج پر. مسافر میں پریشان نہ کریں, مہمانوں کو پریشان نہیں کریں. مہمانوں کا اکرام یہ